ایک زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز گاؤں تھا جس کے ارد گرد سبز کھیت، بہتے نالے اور گھنے درختوں کی قطاریں تھیں۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی جس کا نام ماں گوری تھا۔ اس کے ساتھ ایک سفید گائے تھی جو اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ ماں گوری کا بیٹا شہر جا چکا تھا روزگار کی تلاش میں، اور کئی مہینے گزر گئے مگر اس کا کوئی خط نہ آیا، کوئی پیغام نہ پہنچا۔ ماں گوری کے دن اب اکیلے پن میں گزرنے لگے تھے۔ ہر صبح وہ اپنی گائے کے لیے گھاس لاتی، دودھ دوتی اور پھر چولہے پر تھوڑا سا دلیا بناتی۔ خود ایک کٹورا پانی پی کر صبر کر لیتی، لیکن گائے کو کبھی بھوکا نہ رکھتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، ماں گوری تاؤ خود کیوں نہیں کھاتی؟ تاؤ تو بہت کمزور ہو گئی ہے۔ وہ ہنس کر کہتی، ارے بیٹا، ماں کی بھوک تو تب مٹتی ہے جب اس کے بچے اور اس کے جانور پیٹ بھر کھائیں۔ دن گزرتے گئے، موسم بدلا۔ ایک دن گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا۔ بارشیں رک گئیں، دریا سوکھ گیا اور کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ سب لوگ پریشان تھے، دانا پانی مشکل سے ملتا تھا۔ ایسے میں ماں گوری کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی۔ اس کے پاس صرف ایک مٹھی چاول رہ گئے تھے۔ اس رات وہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور گائے اس کے پاس آ کر اپنا سر اس کے کندھے سے لگا رہی تھی۔ ماں نے گائے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹی، کل سے شاید تیرے لیے گھاس نہ لا سکوں، پر تو فکر نہ کرنا، میں تجھے بھوکا نہیں رہنے دوں گی۔ صبح سورج نکلا تو ماں گوری نے وہ آخری مٹھی چاول پکا لیے۔ تھوڑا سا دودھ اس میں ڈال کر وہ تھالی میں رکھائی۔ جیسے ہی وہ خود کھانے بیٹھی، دروازے پر آواز آئی، ماں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ 3 دن سے بھوکا ہوں۔ دروازے پر ایک ناتواں فقیر کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ گرد سے اٹا ہوا۔ ماں گوری نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، وہ تھالی فقیر کے سامنے رکھ دی۔ بیٹا، یہ لے کھا لے، شاید یہی تیرا نصیب ہے۔ فقیر نے حیرت سے کہا، ماں، تاؤ خود کیا کھائے گی؟ ماں نے مسکرا کر کہا، ماں کی بھوک تو دوسروں کو کھلا کر مٹتی ہے بیٹا۔ فقیر کے جانے کے بعد ماں نے گائے کے پاس آ کر کہا، آج میں نے تیرے لیے کچھ نہیں رکھا، مگر تو صبر کرنا، خدا بڑا رحیم ہے۔ گائے نے جیسے کچھ سمجھ لیا ہو، اپنی نرم آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ رات گزری۔ اگلی صبح ماں گوری بہت کمزور تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے بمشکل دروازہ کھولا اور کھیتوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں کبھی سبز فصل لہراتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے دور سے ایک گاڑی کی آواز آئی۔ وہ حیران ہو گئی۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی اور اس میں سے ایک نوجوان اترا۔ وہ اس کا بیٹا راجو تھا۔ راجو دوڑتا ہوا ماں کے قدموں میں آ گیا۔ ماں، میں آ گیا ہوں، معاف کر دے ماں، مجھ سے دیر ہو گئی۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹا، تاؤ آ گیا، مجھے لگا اب شاید تیری ماں تجھے دیکھ نہ پائے۔ راجو نے اپنی تھیلی کھولی، اس میں اناج، دودھ، مٹیاں اور کپڑے تھے۔ ماں، میں شہر میں کام کر رہا تھا، اب میرے پاس سب کچھ ہے۔ اب تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے شکر ادا کر رہی ہو۔ پھر بولی، بیٹا، بھوک تو ختم ہو گئی، مگر یاد رکھ، اصل بھوک پیٹ کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ ماں کا دل تو تب بھرتا ہے جب اس کے بچے لوٹ آئیں۔ راجو نے ماں کے قدم چومے۔ گائے بھی آ کر ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد ماں گوری کے گھر میں روشنی ہی روشنی چھا گئی۔ راجو نے اپنی ماں کے لیے ایک پکی چھت بنوائی، گائے کے لیے نیا باڑا بنایا اور روز صبح ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتا۔ ایک دن رجو نے پوچھا، ماں، تاؤ اتنی کمزور کیوں ہے؟ اب تو تجھے آرام کرنا چاہیے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا، ماں تبھی مضبوط ہوتی ہے جب اس کے بچے نیک اور رحم دل ہوں۔ تاؤ نے اپنی ماں کی دعاؤں کا حق ادا کیا ہے۔
इसी दौरान गांव में लोग राजू के पास आने लगे। कोई इलाज करवाने आता, कोई कर्ज मांगने। माँ गौरी हमेशा कहती, बेटा, जिस तरह मैंने तुझे बांटा है, ताब भी अपनी खुशी दूसरों में बांट। इंसान की असल दौलत दिल की सखावत है। राजू ने माँ की बात पर अमल किया। उसने गांव में एक छोटा सा कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिले। एक प्राइमरी स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, और हर त्योहार पर गरीबों में खाना तकसीम करता। माँ गौरी अब ज्यादा बात नहीं करती थी। बस हर शाम अपने दरवाजे के सामने बैठकर सूरज डूबते देखती, गाय के सर पर हाथ फेरती और दिल में शुक्र अदा करती। खुदा, मैंने हमेशा दूसरों को खुलाकर अपनी भूख मिटाई, अब मेरे बेटे को हमेशा दूसरों को खुलाने वाला बना देना। वक्त गुजरता गया। चंद साल बाद माँ गौरी बीमार पड़ी। रजू उसके पास बैठा था, आंखों में आंसू। माँ, ताव आंखें क्यों बंद कर रही है? मैं अभी तेरे लिए दवा लाता हूं। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, दवा नहीं, दया चाहिए। जिंदगी भर भूख बर्दाश्त की, पर आज दिल मुतमईन है। ताव मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। राजू चीख उठा, माँ! पूरा गांव जमा हो गया। सब रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी औरत को खो दिया था जिसने सबको देना सिखाया, खुद भूखी रहकर दूसरों का पेट भरा। चंद दिन बाद राजू ने अपनी माँ के नाम पर एक लंगर घर बनाया, जहां रोज गरीबों को खाना मिलता। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी। ये लंगर माँ गौरी की याद में, माँ की भूख से जन्म लेने वाली मोहब्बत। वक्त गुजरता गया, मगर माँ गौरी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। जब भी कोई भूखा आता, लोग कहते, जा माँ गौरी के लंगर में खा ले, वहां भूख नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है, माँ की भूख कभी पेट की नहीं होती, वो मोहब्बत, कुर्बानी और दुआओं की भूख होती है। दोस्तों, अगर आपको ये दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है कि हम मजीद ऐसी प्यारी और सबक आमोज कहानियां अब तक पहुंचाते रहें। याद रखें, माँ जैसी हस्ती दुनिया में दोबारा नहीं मिलती।